السلام علیکم۔ کیسے ہو میرے پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی یہاں بالکل خوش ہوں، خیریت سے ہوں اور سردی کو انجوائے کر رہا ہوں۔ تو آج آپ کے ساتھ بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ فی الحال ٹاپک جو ہے وہ میرا ہے سلیم مانڈی والا، جس نے آج چیئرمین نیب اور نیب کی ایسی تیسی کی ہے، اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج جو سارا چل رہا ہے نا، وہ چل رہا ہے اس کا ملتان والے جلسے کا، اور کل جلسہ ہر صورت میں ہوگا بھائی۔ ایک جلسہ نہیں ہوگا، مجھے لگ رہا ہے کل بہت جلسے ہوں گے، بہت۔ پاکستان کے شاید ہر چوک میں جلسہ کرنا پڑے، کیونکہ ساری قیادت نے کہہ دیا ہے، مسلم لیگ نون نے کہہ دیا ہے، پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے، انہوں نے جماعت، ساری جو باقی پارٹیاں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ ہر صورت جلسہ ہوگا، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ کسی صورت نہیں ہوگا۔ اے عمران نیازی، تیری کس کس بات کو ہم جھٹلائیں؟ تیری کون سے تیرے جناب جلسے؟ تو نے، آپ کو پتہ ہے، نواز شریف کے گھر میں جا کے، ریونڈ میں جا کے آپ نے جلسہ کیا تھا کہ یہ میرا جمہوری حق ہے، اس سے آپ نہیں مجھے ہٹا سکتے۔ او مائی گاڈ، اب وہ جمہوری حق ختم ہو گیا۔ اچھا جی، کرونا پھیل رہا ہے صرف پی ڈی ایم کے جلسوں سے۔ کل سکھر میں اسد نے کی ہے، اسد کھرل کے کیا نام ہے اس کا یار، اسد، عمر اسد، اس نے کل سکھر میں کیا ہے جلسہ۔ اس کو کوئی کسی نے منع نہیں کیا، ٹینٹ لگا کے تو جلسہ اس نے کیا ہے بڑا۔ اور آج جماعت اسلامی نے تیمر گرا کے، وہ تیمر گرا میں جلسہ کیا ہے بہت بڑا، اس کو نہیں روکا گیا۔ کیوں بھائی؟ آج کرونا نہیں پھیل رہا اور کل پھیلے گا۔ یہ بدنیت حکومت ہے، بدنیت۔ اس کی نیت صاف ہو تو سب لوگ اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اس کی نیت بد ہے۔ یہ اس کے اپنے اعداد و شمار ہے کرونا کے، یہ سیاسی کرونا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے، سراج الحق نے بھی کہہ دیا ہے، سب نے کہہ دیا ہے کہ یہ کرونا سیاسی ہے، سیاسی طریقے سے پھیل رہا ہے۔ یہ کرونا عمران کی رگوں میں پھیل رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ سرایت کر گیا، اب یہ جائے گا کرونا کینسر کی طرح، کینسر والوں کے پاس جائے گا اور ان کو ہٹا کے رہے گا۔ اس لیے کل جلسہ ہوگا، کارکن تیار رہیں، ہر جگہ تمام پارٹیوں کے کارکن تیار رہیں، جلسہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ساری بڑی پارٹیاں جائیں گی، ہماری پاکستان جسٹس پارٹی بھی انشاءاللہ شرکت کرے گی وہاں پہ۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ سلیم مانڈی والا، جی ہاں، سلیم مانڈی والا ہے سینٹ، ڈپٹی چیئرمین ہے سینٹ کا، پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ آج اس نے یار کمال کر دی ہے، اس نے چیئرمین نیب اور نیب کا کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ہمیں جناب فون کرتے ہیں کہ اینے پیسے دیو، نہیں تو اسی انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ ایک مدثر کا نام لے رہے ہیں، میں تو کسی مدثر کو نہیں جانتا۔ یہ مدثر فون کرتا ہے کہ جناب ہمیں اتنے پیسے لے کے دو، پلی بارگیننگ کرو۔ یہ پلی بارگیننگ نہیں ہے، یہ بھتھا ہے، بھتھا۔ یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے یہ چیئرمین نیب کے لیے۔ اور ان کا پچھلے دنوں ایک آیا تھا، وہ جو انجینئر ہے بی اے، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی کمنٹس دیے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کمنٹس دیے کہ یہ بلیک میلنگ کا ادارہ بن گیا چیئرمین نیب کا۔ یہ جوید اقبال چیئرمین نیب اور اس کا ادارہ پورا، یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، بلیک میلنگ۔ فون کرتے ہیں کہ انہیں پیسے دیو، نہیں تو ایسی انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ وہ منگی پتہ کیا کہتا ہے؟ منگی کے بارے میں سلیم مانڈی والے نے کیا کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو فوج نے لگایا ہے، مجھے کوئی بندہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اتنا یہ فوج کو بھی مس یوز کر رہے ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں، عمران خان تھوڑا کر رہے ہیں۔ آج اس نے پھر اس کا دورہ کیا ہے، آج عمران خان نے فوجی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے۔ کیا مقصد تھا بھائی؟
مقصد تھا کہ فوج میرے نال ہے، ملتان میں پی ڈی ایم جلسہ نہیں کرنے دوں گا۔ یہ آج اچانک دورہ کیوں کیا اس نے فوجی ہیڈ کوارٹر کا، جہاں وہ اس کو ملے آئی ایس آئی کے سارے ان کو ملے، پھر فوج کے جرنیلوں کو ملے۔ اس دورے کا مقصد کیا تھا؟ شو کرانا تھا کہ فوج میرے پاس ہے اور آپ میرے سے ٹکر نہ لیں، اور میں فوج کو وہی مس یوز کیا آج پھر انہوں نے۔ فوج کے پیچھے چھپ رہا ہے، اداروں کے پیچھے، کبھی عدالتوں کے پیچھے، کبھی نیب کے پیچھے۔ گندی ترین حکومت ہے یار، یہ پاکستان کی گندی ترین حکومت ہے۔ اور آج سلیم مانڈی والا نے کہا ہے کہ 1952 میں پاکستان کی گروتھ ریٹ نیگیٹو ہوئی تھی، 52 کے بعد 1952 کے بعد آج حکومت جو ہے نا نیگیٹو میں جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے خطرناک ہیں پاکستان کے لیے، کتنے خطرناک ہیں یہ لوگ۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سرتپا والا جو چیئرمین نیب ہے، یہ اس کو اس نے آئینہ دکھائی ہے سلیم مانڈی والے نے۔ اس نے کہا جی اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے کہا جی میں قمر جاوید باجوہ کے پاس جاؤں گا، میں سینٹ کے چیئرمین کے پاس جاؤں گا، میں پارلیمنٹ کے پاس جاؤں گا، میں بین الاقوامی اداروں کے پاس جاؤں گا۔ یہ بھی اس نے کہہ دی، بین الاقوامی پوری دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں ان کے پاس جا کے بتاؤں گا کہ ہمارا چیئرمین نیب اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ بھائی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ مولانا فضل الرحمان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ شہباز شریف کب سے کہہ رہے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ اب سارے ثبوت مل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مجھے کسی مدثر نے فون کیا ہے کہ تم فلانے کو کہو کہ وہ اتنے پیسے دے دے، اگر اس نے نہ دیے نا تو پھر تیرے خلاف بھی کارروائی کریں گے، سلیم مانڈی والے کے خلاف بھی۔ اندازہ کرو یار، اندازہ کرو۔ وہ مجھے ایک لطیفہ سا یاد آ رہا ہے، تو چلے وہ کسی اور وقت سناؤں گا، وہ تھوڑا اسلامی لطیفہ ہے، میں کسی اور وقت سناؤں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آج بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو شو کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے کر لیے، یہ بلیک میلنگ سے کر رہے ہیں۔ کسی کو فون کرتے ہیں کہ بھئی تیرے خلاف انکوائری ہونے لگی ہے، پیسے دے، وہ دیتا ہے، اور گورنمنٹ کے خزانے میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ بچوں یہ بھی جو ہے نا انویسٹیگیشن ہوں گی جب یہ چیئرمین نیب نہیں رہے گا۔ یہ چیئرمین نیب اگلے سال جا رہا ہے نا، پھر دیکھنا اس کے کرتوت نکلیں گے، نکلے ہوئے ویسے، یہ خود بلیک میل ہو رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، بلیک میلر ایک بلیک میلر دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کر رہے ہیں۔ یہ بلیک میلنگ کرتا ہے چیئرمین جاوید اقبال کہ میں پھر حکومتی لوگوں پہ ہاتھ ڈالوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں تسی نہ پاؤ جی۔ اور جب وہ ڈالنے لگتا ہے تو حکومت کہتی ہے تیری سارتپا والی ویڈیو اوپن کرے، وہ کہتا ہے نہ کرو۔ ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں جناب، ایک دوسرے کو۔ اب اندازہ کریں ان کا۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہے مانڈی والا، اس کو جناب بڑی سلام، اس نے آج زبردست باتیں کی ہیں۔ بالکل یقین کرو، یہ ہمارے اس کا سپریم کورٹ اس کے اوپر تبصرہ کر چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کر چکی ہے کہ یہ بیکار ادارہ ہے، بیکار چیئرمین نیب جو ہے نا بیکار ادارہ ہے، ختم، فلش، یہ بالکل فضول ادارہ ہے، فضول، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی ساری وکٹمائزیشن ہے، انتقامی سیاست ہے۔ جو نیازی اس کو فون کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل نیازی کس طرح یہ جلسہ روکتا ہے۔ اور چیئرمین نیب، اس کو جو چیئرمین نیب ہے نا، اس کے بھی انشاءاللہ تعالی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، اس نے جتنے ظلم کیے ہیں، جتنی لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں، یہ بھی دیکھ لینا کہ انشاءاللہ یہ کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تمام لاہور ہائی کورٹ بار میں بیٹھتا ہوں، سینئر وکیل ہوں، یہ سب لوگ ادھر یہ چیئر میں گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو تو کوئی شرم آنی چاہیے، سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جسٹس ہے،
اس کو تو تھوڑا سا لحاظ تو کر دینا چاہیے تھا کہ نیازی کو کہتا نہیں نیازی اے ہوں میں تیری کوئی گل نہیں مننی ہے. جب سرتپا ویڈیو والی آئی تھی اس کا استعفے کا کتنے لوگوں نے مطالبہ کیا؟ کتنے لوگوں نے مطالبہ کیا؟ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کر کے مطالبے کیے جائیں تو پھر یہ شاید مان جائیں. تو آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. فی الحال یہ ہے کہ یہ سرتپا والا چیئرمین جھوٹوں کا سردار، اور یہ جو اس کے جو منگی ہیں جو فوج کو مس یوز کر رہے ہیں کہ ہمیں جی فوج نے لگایا ہے، فوج اس کا ایکشن لے. سلیم مانڈی والے بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ منگی کیوں کہتا ہے انجینئر ہے؟ وہ انجینئر کا کیا کام ہے یار انویسٹیگیشن میں اور ادھر لا کے اداروں میں؟ یہ تو سب کہہ رہے ہیں. اس کے بیان کی یہ قمر جاوید باجوہ سے انہوں نے خود کہا ہے کہ میں کہوں گا. ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو مطالبہ ان سے نہیں کر سکتے، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے فوج نے بٹھایا ہے، اور نیازی کہتا ہے ادارے میرے ساتھ ہیں. جو یہ لوگ کر رہے ہیں نا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو فوج کو مس یوز کر رہے ہیں. خدا حافظ. اگلی ویڈیو تک سبسکرائب کرنا نہ بھولو یار، سبسکرائب کرو.